السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور جز 3 آیت 255 یعنی 255، اور یہ آیت الکرسی ہے، یہ مکمل آیات ہے جس کا نام آیت الکرسی ہم لوگ بولتے ہیں۔ جو دوست نہیں پڑھنا جانتے ہیں پلیز دھیان سے سنیں، کوشش کریں، شرم محسوس نہ کریں۔ کوشش کرنے والے جو ہے نا کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ کوشش کریں پڑھنے کی، اور تجوید اور قواعد کے ساتھ، یعنی کسے پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا، کہاں غنہ کرنا، کہاں مد کرنا، تمام اقسام کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹھیک ہے پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہیں تک یہ مکمل آیت الکرسی کہلاتا ہے، جو انسان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ وہ تب ہوگا جب آپ دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیں گے، اور یہ بہت جامع آیات ہے، انسان کو جو نا ہمیشہ اس کے پڑھنے کی، خصوصاً فرض نماز کے بعد جو شخص پڑھتا ہے تو بتایا گیا ایسا ہے جیسے اس کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہو، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ روزانہ جو شخص پابندی کے ساتھ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پابند بنے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہو، جیسے ہی وہ مرے وہ جنت میں جائے گا۔ ایسی فضیلت ہے اس آیت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست، میرے تمام ساتھی جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں، جو کم جانتے ہیں، تو کوشش کریں انشاءاللہ اس آیت کو مکمل یاد کرنے کی، بھی تجوید و قواعد کے ساتھ۔ چلے اس کے اندر جو تجوید و قواعد ہے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے، پلیز دھیان سے سنیں اور ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نہیں بولیں گے، اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اور پیش بھی ہوتا ہے تو اللہ کا لام پر پڑا جاتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ دونوں الگ کلمے، تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس کو دو الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف سے لے کر دو الف۔ لا الہ، الہ کھڑا سا قائم مقام الف مدہ کے، الا ہو، الا ہو جب یہاں ٹھہریں گے تو الا ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں ٹھہریں گے تب، جب اس کو ملائیں گے تو یہ واو کے اوپر جو زبر ہے اس کو یہ لام میں ملائیں گے، هو الحی القیوم۔ اگر وقف کر دیں گے تو یہاں الحی القیوم پڑھیں گے،
قیوم. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں عارضی طور پر، اس کو مد عارض وقفی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو حدر میں کم سے کم جو ہے 2 الف سے تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور ترتیل تدویر میں 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تأخذه یہاں جھٹکا دیں گے، کیوں؟ اس لیے بتایا تھا اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ حمزہ کی 4 شکل ہے. حمزہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، اور حمزہ کبھی خود اپنی شکل میں ہوتا ہے. اور یہاں حمزہ جو ہے الف کی شکل میں ہے. خذو خا کو پھول پڑھیں گے. سینۃ ولا نوم. اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. سینۃ ولا نوم. اور نوم میں جو ہے مد لین عارض وقفی ہے. اس میں کیا ہے؟ مد لین عارض وقفی. اور مد لین عارض وقفی میں پہلے قصر ہے، اس کے بعد توسط، پھر طول. آخری مرحلے میں آپ اس میں طول میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قاعدہ وہی کہ حروف مدہ کے بعد، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد لین عارض وقفی کہیں گے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لہو الٹا پیش ہے، ما فی السماء دونوں جگہ کھڑا زبر، وما فی الارض. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ارض. اور ضاد بھی پور پڑھی جائے گی، کیوں؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، قاف، قاف اور ظا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اخفاء حقیقی ہے تو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قاعدہ ہے کہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں. اور یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے. ذا الذی یا مدہ یشفع عنده، یہاں بھی اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہے؟ دال ہے. تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. اور عنده الا دونوں الگ کلمے تو مد منفصل ہوگا. اس کو 2 الف تک، ایک الف سے لے کر 2 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. عنده الا باذنه. الا باذنه. جب یہاں رکیں گے تو یہ کھڑی زیر کو ہائی ساکنہ سے بدل دیں گے. باذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين. بئی اس کو کھینچیں گے نہیں، کیوں؟ ہم یہاں ٹھہر نہیں رہے ہیں. ما بین اس کو نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. ای یہاں بھی نرمی کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. دی کو کھینچیں گے. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو اظہار شفیع ہوتا ہے، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وما خلفهم خا کو پھر پڑھیں گے. ولا يحيطون. ولا يحيي یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو وا مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. بشيء من علمه الا بما شاء. بشيء یا لین یا ساکن سے پہلے شین کے پر زبر ہے. اس کے بعد تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں تنوین کے بعد میم آ رہی ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. بشیء من علمه. اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے تو یہاں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. علمه الا مد منفصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے. اس کو ایک الف سے لے کر 2 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں. اور مد منفصل میں جو ہے قصر ہے اور توسط. الا بما شاء. اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے. اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. وسع کرسیہ السماوات والارض. وسع کر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تھوڑا پر پڑی جاتی ہے.
اس کو پور پڑھیں گے کرسیہ السماوات والارض. اور یہ را پور پڑھی جائے گی کیوں؟ را ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را پور پڑھی جاتا ہے. اور ضاد کو بھی پور پڑھیں گے. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤو ومدہ ہے دہو الٹا پیش ہے. حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. اور ضا کو پور پڑھیں گے کیوں؟ ضا حروف مستعلیہ میں سے اور وقف کی صورت میں یہ مد عالس وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عالس وقفی کہیں گے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.